الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث کے درس میں آج 19 نمبر کی حدیث ہے، جو حدیث 40 حدیث کتاب جو ہے ہم پڑھتے ہیں، اس کی 19ویں نمبر حدیث ہے۔ اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا یؤمن عبد، کہ کوئی بندہ کامل ایمان والا ہو نہیں سکتا، حتی یحب لأخیہ، یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے وہ چیز ما یحب لنفسی، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو یہ حدیث ہے۔ اس حدیث میں عزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک زبردست نصیحت کی ہے، اور یہ ایک ایسی نصیحت ہے جس کے اوپر عمل کرنے سے معاشرے میں، سوسائٹی میں، گھروں میں نفرت ختم ہوتی ہے، حسد ختم ہوتا ہے، بغض، کینہ، یہ ساری جتنے دل کی امراض ہیں ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ آپس میں پیار محبت کیا ہے اس سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ اعلیٰ اخلاقیات میں سے ہے، اور انسان کو یہ بلند و بالا مقام و مرتبہ تک پہنچانے والی حدیث ہے۔ فرمایا اس حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل مومن کی نشانی بتائی ہے، اور وہ نشانی ایسی نشانی ہے کہ جس کے ذریعے سے ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور ایک مسلمان کو دین اسلام کے اوپر چلنے کے لیے ایثار اور قربانی یہ جذبہ ضرورت ہوتا ہے۔ اور اپنے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر رہنے کے لیے جب جس آدمی کے اندر ایثار کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ معاشرہ اور سوسائٹی کبھی بھی نیچے نہیں جاتی، ہمیشہ اوپر کی طرف جاتی ہے۔ آپ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی اور آپ کی تاریخ اور آپ کے صحابہ، ان کے حالات زندگی کو دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ کو سب سے بڑی چیز جو ہے یہ ایثار کا جذبہ ملے گا۔ وہ معاشرہ اور سوسائٹی کے اندر جو عروج آیا تھا اور اس کے اندر جو کامیابی کا جو راز تھا وہ اصل میں ایثار کا تھا، قربانی، اپنے آپ کو دوسرے کے اوپر قربان کر دینا۔ تو جب ایک دوسرے کے اوپر قربان ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ کیا وہ کندھے سے کندھا ملا کر ایک مضبوط دیوار بن جاتے ہیں۔ تو ان کو بنیان مرصوص یعنی مضبوط دیوار اللہ رب العالمین نے انہیں قرآن کریم میں کہا۔ تو اس لیے اگر کسی مومن کے اندر یہ صفت نہیں پیدا ہوئی کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو سمجھے کہ اس کے اندر ایثار کا جذبہ نہیں آیا، اس کا ایمان کامل نہیں ہوا، اس کے ایمان کے اندر کہیں کمی واقع ہے، کیونکہ یہ ایثار کا جذبہ جو ہے ایمان کی تکمیل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایمان جو انسان کے دل کے اندر پہنچ جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو گویا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے یہ بڑی یعنی دینی معاملات کے اندر اپنے بھائیوں کے لیے خیر خواہی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس حدیث کے اندر ایک دوسری بڑی جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ خیر خواہی کا ہے، کہ اپنے بھائی کے لیے خیر خواہی چاہنا۔ اب وہ خیر خواہی دو طرح ہے، ایک دنیاوی معاملات کے اندر اور ایک دینی معاملات کے اندر۔ دنیاوی معاملات کے اندر یہ ہے کہ انسان جو کچھ اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ کہیں اچھا کھانا اپنے لیے پسند کرتا ہے تو اپنے بھائی کے لیے بھی چاہے کہ اس کو بھی یہ کھانا مل جائے۔ اگر اچھی رہنے کی جگہ اپنے لیے پسند کرتا ہے تو اپنے بھائی کے لیے بھی اس کو چاہے۔ اسی طریقے سے ہر معاملے دنیا کے اندر اگر کہیں بزنس ہے، کوئی آدمی سے مشورہ کرتا ہے بزنس کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں اس سے پوچھتا ہے، مشورہ کرتا ہے، تو اسے مشورہ وہ دینا چاہیے جو مشورہ یہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔
یہ نہیں کہ مشورے پہ ڈنڈی مارے کہ چلو جی اس کو بگا دیں گے اور خود چیز کے اوپر میں کیا ہے قابض ہو جاؤں. مثال کے طور پر کہیں مکان فروخت ہو رہا ہے تو اس سے مشورہ لیا کہ میں یہ مکان لینا چاہتا ہوں, آپ کی کیا رائے ہے؟ اب اس نے دل میں کھٹکا ہے تو اس کے دل کے اندر شرارت ہے, تو یہ مشورہ کیا دے گا؟ ایسا مشورہ دے گا کہ یہ کہیں اس سے بھاگ جائے اور چھوڑ کے چلا جائے تاکہ میں لے لوں اس کو. تو ایسا مشورہ نہیں دینا چاہیے اپنے مسلمان بھائی کو. اگر کوئی آدمی ایسی حرکت کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کی ایمان کے اندر کہیں کمی واقع, اس کے ایمان کامل نہیں, اس کے ایمان کے اندر خرابی پائی جاتی ہے. تو اس لیے ایک تو یہ دنیاوی معاملات کے اندر, اور دوسرا دینی معاملات کے اندر بھی انسان کو کیا اپنے بھائی کا خیر خواہ ہونا چاہیے. اگر اس کا بھائی, مسلمان بھائی کہیں کسی غلطی میں مبتلا ہے, کسی گناہ میں مبتلا ہے, کسی برائی میں ہے, تو اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ کسی طریقے سے میں اپنے بھائی کو اس برائی سے نکالوں. اس کے لیے دعا کرے, اس کے لیے کوشش کرے, اس کو کیا ہے اس برائی سے نکالنے کی کوشش کرے. چلو زبان سے نہیں کر سکتا ہے, جا کے اس کو بلا نہیں سکتا ہے, کچھ اور حرکت نہیں کر سکتا ہے, قدم اٹھا نہیں سکتا ہے, تو بیٹھ کے دعا تو کر سکتا ہے رب العالمین سے, یا اللہ تو اس کو ہدایت دے دے, اس کی غلطیوں کو معاف کر دے. تو یہ, اور دوسرا یہ کہ خیر خانہ دنیا دین کے بارے میں, یعنی گویا اگر کوئی آدمی خود نماز کے لیے آتا ہے تو اس کے دل میں یہ خواہش ہو کہ میرا مسلمان بھائی بھی کیا ہے نماز کے لیے آئے. قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو یہ دل میں خواہش ہو کہ میرا مسلمان بھائی بھی کیا ہے یہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بن جائے. تو یہ خیر خانہ یہ چیز کیا ہے اس کے اندر پیدا ہو جائے. تو اس حدیث کے اندر ایک یہ چیز آ جاتی ہے کہ انسان اپنے لیے وہ چیز پسند کرے, اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ کامل مومن کی کیا ہے یہ نشانی ہے. اور دوسری چیز اس کے ذریعے سے ایک آتی ہے دل کے اندر, انسان کے اندر یہ پیدا ہوتی ہے کہ احسان اور سلوک, اچھا سلوک, اس نے سلوک کا پیدا ہو جاتا ہے اس کے ذریعے سے. اور وہ قرآن کریم میں تو جہاں بجا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ایمان والوں کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے. ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا ہے. جس طرح آج جمعہ کے اندر ظہر کے اندر جو تعلیم ہوئی تھی اس کے اندر بھی یہ حدیث گزری تھی, وہاں پر بھی احسان کے بارے میں. تو گویا احسان کا جذبہ جو ہے یہ انسان کے دل میں اس کے ذریعے سے پیدا ہو جاتا ہے. ان لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے, اچھائی کرتا ہے. اور جو آدمی کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی اچھائی کرے گا تو کل قیامت کے روز ذرہ برابر اچھائی بھی کیا ہے اس کے سامنے آ جائے گی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, چھوٹی سی نیکی بھی کرتا ہے انسان وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی. تو گویا اس کے ذریعے سے ایک احسان کا جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے. دوسری جو بات ہے اس حدیث کے اندر یہ بیان فرمائی ہے علماء نے کہ اس کے ذریعے سے جو ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, اس کے ساتھ ہی انسانوں کے اندر ایک ایسا رشتہ بنتا ہے بھائی بندی کا. جس طرح کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو مکہ مکرمہ چھوڑ کر آئے تو مدینہ منورہ میں, تو مدینہ منورہ والوں نے ان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. کیوں قربان کیا؟ اس لیے کہ اسلام نے انہیں ایک سبق سکھایا کہ مسلمان آپس میں کیا ہیں, یہ بھائی بھائی, انما المؤمنون اخوہ, سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں. اور دوسری جو چیز جو اپنے لیے پسند کرو دوسرے کے لیے بھی پسند کرو. اب صحابہ کرام کے دلوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا گیا ایثار کا, احسان کا, اور اس کے ذریعے سے یعنی قربانی کا جذبہ. تو جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مہاجرین مکہ مکرمہ سے آئے تو صحابہ کرام نے ان کے لیے اپنے یعنی پلکیں بچھا دی کہ جو اگر زمین کسی کے پاس زمین کا بڑا ٹکڑا ہے وعدہ کر کے اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا. حتیٰ کہ بیویاں جس کی 2 تھیں تو جو غیر شادی شدہ تھے ان میں ایک بیوی کو طلاق دے کے اس کے ساتھ نکاح کروا دیا. یہ جذبہ, یہ صحابہ اکرام. تو گویا جو چیز اپنے لیے پسند کرو اپنے, تو اس سے ذریعے کیا پیدا ہوتا ہے, ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اسی طرح ایک دوسرا ایک حدیث میں آتا ہے کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت آتی ہے, وہ حضور سے فرمایا کہ مثل المؤمنین, ایمان والے جو ہیں ان کی مثال کیا ہے, فرمایا ان کی آپس میں مثال فی توادہم, آپس کی محبت کے اندر, آپس کی الفت کے اندر, اپنے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کے اندر ان کی مثال کیا ہے, فرمایا مثل الجسد, ایک جسم کے مانند ہے. فرمایا ایک جسم کے مانند ہے, جسم کے کسی عضو کے اندر اگر تکلیف ہوتی ہے تو وہ تکلیف اس کو کیا کر دیتی ہے, بے چین کر دیتی ہے, اس کی نیند بھگا دیتی ہے, اور اس کے پورے جسم کے اندر کیا ہے, بخار پیدا کر دیتی ہے. وہ ایک تکلیف پورے جسم کے اندر کیا کر دیتی ہے, بخار کو پیدا کر دیتی ہے. تو گویا یہ انسان مسلمان آپس میں کیا ہے, یہ بھائی بھائی ہے. تو یہ بھائی چارگی
جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو ایمان کے ذریعے سے، جب ایمان اس کا کامل ہو، تو جب کامل ایمان ہوگا تو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے گا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر ذریعے سے یہ جو جذبہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے ایک جسم کے مانند ہے، یہ چیز کیا ہے، اس سے پیدا ہوتی ہے۔ اور ایک دوسری چیز یاد رکھی کہ یہ انسان کے دل کے اندر یہ جو حدیث ہے جس میں یہ بیان کیا کہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، یہ اس بیماری کو کاٹتی ہے جو انسان کے ایمان کو اس طرح بالکل جس طرح بال کاٹتے ہیں اس طرح اس کی ایمان کو ختم کر دیتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ حسد، بغض، بخیلی۔ یہ جو چیز ہے انسان کو کیا کر دیتی ہے؟ یہ بیماری ہے، خطرناک بیماری، کینسر سے بڑھ کر بیماری ہے ایمان کے لیے۔ تو اس کی کیا ہے، جب انسان اپنے بھائی کی، کیونکہ حسد کسے کہا جاتا ہے؟ حسد اسے کہا جاتا ہے کہ جو انسان کسی بھائی کے پاس کوئی اچھائی دیکھ لے یا اس کو کسی اچھے منصب پہ دیکھ لے، کسی اچھی جگہ میں دیکھے، تو اس کا دل ہوتا ہے، دل جل جاتا ہے کہ کیوں یہاں پہنچا ہے، کیوں اس کے پاس کی چیز ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے پاس کیوں آ گئی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حسد کی آگ ہوتی ہے جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ پھر اس کے ذریعے سے کیا ہے؟ لڑائی بھی ہوتی ہے، جھگڑے بھی ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہے۔ لیکن یہ والی جو چیز ہے، یہ انسان کے اندر، یہ حدیث جس میں بیان کیا گیا ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تو یہ کیا کر دیتی ہے؟ اس بیماری کو ختم کرتی ہے۔ کیونکہ انسان پھر اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرنے لگ جائے کہ جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے، تو پھر اس میں حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حسد تو نہیں رہا نا۔ تو حسد کے خاتمے کے لیے کیا ہے کہ انسان اپنے بھائی کے پاس دیکھے، جو چیز اس کو ملی ہے اس کے اوپر اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ اس کے پاس قائم دائم رکھ، اور اے اللہ مجھے بھی ایسی چیز عطا کر دے، مجھے بھی ایسی چیز عطا کر دے۔ تو جب یہ نہیں کہ اس سے چھیننے کی کوشش کرے، اس سے ختم ہونے کی کوشش کرے اور اپنے لیے حصول کی کوشش کرے، یہ چیز کیا ہے؟ تباہ کر دیتی ہے۔ تو اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرو۔ اسی طرح ایک دوسرا حدیث میں اسی چیز کو صحابہ کرام کے جو واقعات ہیں اس کے بارے میں بڑے زبردست عجیب واقعات ہیں۔ ایک واقعہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن ایک فاقہ زدہ آدمی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا۔ اس دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سوائے پانی کی اور کوئی چیز نہیں تھی، کوئی چیز اور نہیں تھی۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو صحابہ کرام موجود تھے ان سے کہا کہ کون ہے جو شخص آج اس شخص کی مہمان نوازی کرے گا اور مہمان نوازی کا حق ادا کرے گا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اس کی مہمان نوازی کا حق ادا کروں گا۔ اب وہ ان کو ساتھ لے کے گھر چلے گئے۔ گھر گئے تو آ کے گھر میں کھانا کھا، ان کے اتنا ہی کھانا ہے جو بچوں کے لیے، اتنا ہی کھانا ہے جتنا ان کے بچوں کے لیے۔ اب دیکھیں اس کی ایثار، قربانی اور اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرنا۔ گئے بیوی کو کہا، بیوی سے کہنے لگے کہ آج اس طرح کرنا ہے کہ بچوں کو تم سلا دو، کسی طریقے سے بہلا دو اور سلا دو، اور پھر لائٹ کو بند کر دیں گے، اور اس مہمان کے اوپر یہ ظاہر کریں گے کہ میں بھی ان کے ساتھ کھا رہا ہوں۔ کھانا دونوں کے لیے کافی نہیں تھا، اتنا ہی تھا جو مہمان کے لیے ہو جاتا۔ تو اب وہ مہمان کھانا کھانے لگے، کھانا کھایا، پیٹ بھر گیا اور ان کی خوب خدمت کی۔ صبح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ۔ جب حاضر ہوئے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو آپ کی رات والی ادا بڑی پسند آئی۔ پھر اس کے اوپر قرآن کریم کی سورہ حشر کی آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی، اس کے اندر تعریف کی۔ تو گویا اللہ رب العالمین کو ایسے لوگ بڑے پسند ہیں جو اپنے لیے وہ چیز پسند کریں جو اپنے بھائی کے لیے پسند کریں، جو ایثار اور قربانی کا جذبہ کیا ہے اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ آتا ہے، جس طرح غزوہ تبوک کے اندر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت حارث بن ہشام اور حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زخمی ہو گئے تھے، جنگ کے اندر زخمی ہو گئے۔ اب جب زخمی ہو گئے تو گر گئے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پانی کی طلب ہوئی، انہوں نے پانی مانگا، پانی لایا گیا۔ جب پانی ان کے قریب پہنچا تو انہوں نے دیکھا حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ
پانی مانگ رہے ہیں، ان کی نگاہیں اٹھی ہوئی ہیں تو پانی مانگ رہے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا ان کے لیے تو انہوں نے ایک دم کہا پانی والے کو جاؤ ان کو دو۔ جب ان کے پاس پہنچے تو آگے دوسرے جو تھے حارث بن ہشام وہ پانی مانگ رہے، طلب کر رہے ہیں۔ جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا ان کو دو۔ ان کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا تو حضرت اکرمہ پانی کے طلبگار ہے تو کہا ان کے پاس۔ آگے جب ان کے پاس گئے تو وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، سارے پانی پیے بغیر۔ اسی طرح کیا ایثار اور قربانی کے جذبے کے ساتھ دنیا کو چھوڑ کے چلے۔ تو یہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث مبارکہ ہے، یہ تعلیمات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، یہ انسان کے دل کے اندر ایثار، قربانی، احسان یہ جذبہ پیدا کرتی ہے۔ تو یہ حدیث جو آپ حضرات کے سامنے میں نے ابھی پڑھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے کہ لا یؤمن عبد، کہ بندہ جو ہے وہ ایمان والا نہیں ہے، لا یؤمن عبد، بندہ ایمان والا نہیں، کیا ہے حتی یحب، یہاں تک کہ وہ پسند کرے لاقی اپنے بھائی کے لیے ما یحب لنفسی، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب مفسرین یہاں پر لا یؤمن کا اندر محدثین نے ایک بات لکھی، لا یؤمن کا معنی کیا ہے کہ لا یؤمن کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کامل نہیں ہوتا ہے، ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اس کا حقیقی معنی نہیں ہے کہ ایمان کی نفی کر دی گئی کہ وہ ایمان والا ہی نہیں ہے، ایسی بات نہیں، بلکہ کیا ہے کامل ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان کی تکمیل تب ہوگی جب انسان کے اندر یہ کوالٹی اور صفت پیدا ہو جائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو کہ دلوں کے اندر اس صفت کو پیدا فرما دے۔ آمین الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ یا اللہ تو ہم سب کا بیٹھنا قبول و مقبول بنا، اس بیٹھنے کی پورا اجر نصیب فرما، خاتمہ بالخیر نصیب فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ وسلم۔ آمین۔